رانی صاحب آج چونکہ صوبائی قیادت بیٹھیں گے اور یہ مذاکرات کریں گے ایک پلان سی کے حوالے سے. بی کنورٹ ہے. بی کنورٹ ہے. سی ابھی شروع نہیں ہے. اچھا سی شروع نہیں ہوا. بی کنورٹ. بی کنورٹ ہے. تو اس پہ کیا لائے عمل اختیار کریں گے بی کنورٹ؟ ابھی تو چونکہ ہم نے رہبر کمیٹی نے چاروں صوبوں میں جو ہمارے صدور ہیں ہر ایک پارٹی کے، بلوچستان کی کل میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے کل جمعے کو نماز کے بعد احتجاج بھی رکھا ہے، جلسہ جلوس بھی رکھا ہے. خیبر پختونخوا کی آج بیٹھے ہیں اور سندھ والے بھی، پنجاب والے بھی. اور ہم نے تو متفقہ طور پہ رہبر کمیٹی کی طرف سے جمعے کے دن کا تجویز دیا تھا صوبوں کو کہ آپ ذرا دیکھ لیں. اور جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک کے ہر ایک شہر میں احتجاج بھی ہوگا اور جلسہ جلوس بھی ہوں گے اور تقریباً یہ شام تک جاری رہیں گے. اور یہ سلسلہ ہم نے اس کے سپرد کیا ہے، یہ بدستور جاری رہے گا. تورانی صاحب یہ بتائیں کہ پلان اے جب اسلام آباد سے دھرنا ختم ہوئی تو کہاں تک کامیابی ملی؟ میرے خیال میں بہت نزدیک ہے. آپ جلد خوشخبری سنیں گے اور آپ کے چینل سے بھی آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کامیابی سے لوٹ کے گئے ہیں اور ہمارا جو اصل مطالبہ تھا وہ انشاءاللہ عنقریب حل ہو جائے گا. درانی صاحب خوشخبری کی نوعیت بتا دیجیے گا. وہ ذرا آپ ویٹ کر لیں، لیکن وہ بھی بڑی اچھے انداز اور خوبصورت انداز سے ہوگی. کیا عمران خان وزیر اعظم مستعفی ہونے والے ہیں؟ میرے خیال میں اخلاقی طور پہ تو میرے خیال کے ابھی اس کا مستعفی ہونا چاہیے تھا. اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اور میں الیکشن کمیشن کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 26 نومبر سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ رکھی ہے فنڈنگ کیس میں. ابھی اصل چور پکڑے جائیں گے، جو وہ چور ہیں جو ابھی تک کبھی ہائی کورٹ کے سائے میں چھپے رہے، کبھی سپریم کورٹ کے سائے میں چھپے رہے، اور کل بھی میرے خیال میں ہائی کورٹ میں دوبارہ گئے ہیں، پھر اس کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے جب ہوگا تو بہت جلد انشاءاللہ رزلٹ سامنے آئے گا. اور میرے خیال میں یہ پارٹی چلی جائے گی، عمران خان نہیں چلے جائے گا، پوری پارٹی چلی جائے گی. درانی صاحب یہ بتا دیں کہ جو عمران خان کے پیچھے قوتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، کیا وہی قوتیں آج کل آپ کو تو نہیں سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے جتنے معاملات ہیں وہ خفیہ چل رہے ہیں. اب خفیہ نہیں چل رہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کتنی پیشیاں بکتا ہوں. وہ امانت اور ساری چیزیں. امانت کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی ہے وہ میرٹ پہ ہوگا اور انشاءاللہ ابھی سارے لوگ جان چکے ہیں. پوری قوم جو ہے مطالبہ کر رہی ہے. کل آپ لوگوں نے دیکھا کسان نکلے تھے اور میرے خیال میں پورے پنجاب کے کسان نکلے تھے، ڈاکٹر نکلے ہیں، تاجر نکلے ہیں، کارخانے دار نکلے ہیں. کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جو کہہ رہے کہ آپ چلے جائیں. ابھی پوری ملک کے عوام ساری، ابھی تو بیوروکریسی بھی اس پہ ہے کہ کوئی دستخط نہیں کر رہا ہے. ساری فائلیں رک گئی ہے اور ڈیولپمنٹ مکمل طور پہ ابھی ہو نہیں رہی ہے. اور صرف آ جاتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی سائن کے لیے تیار نہیں. درانی صاحب یہ بتا دیں کہ تبدیلی سرکار تو کوئی خبر نہیں سنا سکی تبدیل ہونے کی، تو آپ کی جانب سے کب ایک خبر سنائی جائے گی؟ تو میں نے تو کہا نا کہ انشاءاللہ دیر نہیں ہوگی، جلد ہوگی. ہم تبدیلی انشاءاللہ آ رہی ہے، آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں مختلف ذرائع سے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ لوگوں کی کچھ مطالبات ہیں؟ تو اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی میں بات کی تھی کہ یہ چونکہ اپنے اس کا معاملہ ہے جو اس کے آرمی کے اندر کا ہے اور پھر وزیر اعظم کو اختیار ہے، تو اس میں ہم کیا، وہ تو اے پی سی میں سب سیاسی لیڈرشپ نے اس پہ بات کی تھی. اسی دن یہ مسئلہ ختم ہوا. ڈرنے سے کچھ پایا بھی ہے یا کھویا ہی ہے؟ صرف سارا پایا ہے، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بتا دیں عوام کو. کوئی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، مجھے انداز ہے آپ ذہین آدمی ہیں، تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ساری چیز آپ کی نظر میں ہے. عوام کو آپ بتا اور آپ ابھی عوام کو آپ بتا رہے ہیں، ہم نہیں. آپ ہماری بات جو ہے نا آپ پہنچا رہے ہیں عوام کو، اور انشاءاللہ آپ کے چینل کے ذریعے لوگ بڑے امید سے بیٹھے ہیں. شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا پی ایس سی سے، تو اس کے بعد وہ بھی ان کا قیام بھی لگ رہا ہے کہ طویل ہو جائے گا. تو اب لگ نہیں رہا کہ جو یہ تو میرے خیال میں اکیلے رہ گئے. نہیں جی، اس سے پہلے تھا. یہ نواز شریف صاحب نے تقریباً مہینہ دو پہلے لوگوں کو بٹھایا تھا کہ چونکہ میں بیمار ہوں، اتنی طویل میٹنگ میں اٹینڈ بھی نہیں کر سکتا، مجھے کمر کی تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے میں دے رہا ہوں. سب کو اعتماد میں لیا تھا. تبدیلی کب تک متوقع ہے؟ بس ابھی آپ انشاءاللہ یہ دسمبر میں کہہ سکتے ہیں.
یہ آپ خود اندازہ شہباز لگا شریف سے دیں، رابطہ کریں گے ان کی لیکن میں جلدی تو کہوں واپسی کہ کے لیے؟ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گا. جوائنٹ صاحب شہباز شریف سے رابطہ کریں گے جلد واپسی کے لیے ان کی وطن، تاکہ انشاءاللہ وہ آئے گا. دیکھو نا، یہ بیماری ہر ایک گھر میں آتی ہے، میری بھی آپ کی بھی، لیکن آج اس ملک کا رسم رواج ختم ہو رہا ہے، اور تبدیلی سرکار نے اس ملک کا رواج بھی ختم کیا، رسم بھی ختم، آداب بھی ختم کیا. ابھی نہ کسی کل ایک آدمی موت کے وہ اس میں ہے، منہ میں ہے، وہ مر رہا ہے، لیکن اس پہ گپ شپ لگا رہے تھے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی نواز شریف تھا، اس نے اپنی بیوی کو وہاں پر بستر پہ چھوڑا اور لوگ اس کے ڈرامے کر رہے تھے، اور کئی تو باہر ہوا تھا، سزا تو اس کو باہر ہوئی تھی، لیکن اپنی بیوی کو وہاں پر مر کے بستر پر چھوڑ کے حاضر ہو. اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی وہ بیمار ہے. ابھی آپ کے چینل میں بھی کچھ لوگ اور کچھ سیاسی لوگ بھی، اور خاص کر جو فیڈرل کیبنٹ ہے، وہ تو یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی نہیں مان رہے. ابھی وہ ڈاکٹر بھی خود بن گئے. جب میڈیا کا اینکر ڈاکٹر بھی بن جائے، جب وہاں پر فیڈرل منسٹر ڈاکٹر بن جائے، تو ڈاکٹروں کو پھر چھوٹی ہونی چاہیے. پھر میڈیکل بورڈ کے لیے میڈیا کے لوگوں کو ہم نے بھیجنا ہے، اور وہاں پر 2-3 فیڈرل منسٹر کو بیٹھنا ہے. گران صاحب، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو قید ہیں اگر بیمار ہیں ان کو بھی باہر لندن جانا چاہیے؟ میں تو اور کہتا ایک ہوں، اور قیدی ہیں جو پیمز میں ہیں، وہ بھی لندن جا کے ٹھیک ہونے کی لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی مریض ہے، جو بھی ہاسپٹل میں، ہمارا مذہب بھی، ہمارا قانون بھی اس کو اپنے علاج کی اجازت دیتا ہے. یہ تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. ابھی میرے خیال میں وہ سارے لوگ ملزم ہیں. جو جیل کا جیلر ہے، جب بھی وہ بیمار ہوتا ہے، ہم خود جیل میں رہے ہیں، وہ وہاں پر چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، اس میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. جب اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ضرور اس کو بھیجتا ہے، اور ہم روزانہ اس لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کمرہ بھی دیتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو واپس جیل جانا پڑتا ہے. تھینک یو.